ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج مورشی کے سرزمین پر ایک عظیم الشان سنی اجتماع پاک منعقد ہوا، اور قابل مبارک بات ہے آپ تمام حضرات دور و دراز سے چل کر اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پہنچے، اور کافی لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سامنے آ جائیں تاکہ جو ہمارے علماء ہیں، خطبہ ہیں، نعت خواں ہیں، ان کو آپ حضرات سامنے دکھیں گے، داد دیں گے سبحان اللہ الحمدللہ کی، تو ان کے بھی حوصلے بلند ہوں گے اور وہ بھی کچھ آپ کو سنائیں گے اور ہم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ سن کے اس پہ عمل کریں گے۔ یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے نا، تو کسی کہنے والے کا وہ اشعار مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیوں ادھر ادھر بکھر کے بیٹھے ہو، کیوں ادھر ادھر بکھر کے بیٹھے ہو، ہم مل کے بیٹھیں گے، یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ تو خواجہ اور غوث کے دیوانوں سے گزارش ہے کہ جو ادھر بیٹھے وہ بھی سامنے آ جائے۔ ابھی آپ کو میرے بعد بہترین خطبہ کے خطابات تقریریں سننی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب علیہم فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ سنی اجتماع سے ہم کو اور آپ کو کچھ لے کے جانا ہے اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ہم اس اجتماع پاک سے فیضان اعلیٰ حضرت لے کر آئے، اور اس فیضان کو پورے علاقوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم اور آپ جو سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا ہے، اور اس مبارک مہینے کی 25 تاریخ کو سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا، اور اس مہینے کو اکثر عاشقان رضا ماہ رضا بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں عشق رسول کا درس دیا ہے، وہی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں عقائد کا بھی درس دیا ہے، اور ہمارے اصلاح اعمال کی بھی ہر وقت کوشش کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عظیم ذات کا نام ہے جنہیں دنیا عاشق رسول کے نام سے جانتی ہے۔ اور یاد رکھے، جب ہمارے دلوں میں عشق رسول موجزن ہو جاتا ہے
عشق رسول جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو برجستہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ بریلوی نظر آتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا۔ اور یاد رکھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جہاں ایک عالم دین ہونے کے باوجود، وقت کے مفتی ہونے کے باوجود، آپ کو نہ اپنے علم پہ ناز تھا، نہ آپ کو اپنے فضل و کمال پہ ناز تھا، صرف اگر ناز تھا اعلیٰ حضرت کو تو عشق رسول پہ تھا، اور عشق رسول میں اپنی زندگی گزاری۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی اگر میرے دل کو چاک کیا جائے، میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائے، میرے دل کے دو حصے کر دیے جائے، تو ایک پہ آپ کو لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق تھا۔ اور جہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رسالت پہ آپ کا جتنا یقین مضبوط تھا، اتنا ہی یقین خدا کی وحدانیت پہ بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت کا بچپنا ہے، 4 یا 5 سال کی عمر ہے۔ اس عمر میں جو ہے بچے پہ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان یہ ہے، مولانا احسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلق سے میں نے اپنے بڑوں سے، علماء سے سنا ہے کہ بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت نماز کے پابند رہتے تھے، نماز کبھی ترک نہیں ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا، 4 یا 5 سال کی عمر ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے روزہ رکھا، دوپہر کا وقت ہوا، آپ کے چہرے کی رنگانیت بدلی۔ آپ کے والد محترم نے ایک روم میں لے جا کر اعلیٰ حضرت سے کہا کہ بیٹا ایک پیالہ فرنی کا جو ٹھنڈا تھا پیش کیا، کہا بیٹا اس کو تم پی لو، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ابا جان میں روزے سے ہوں، کہا پی لو۔ اور یاد رکھو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اپنے مرضی سے روزہ رکھتے ہیں تو ان پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، اگر وہ نہ رکھ پاتے، اتنی طاقت اور قوت نہیں تو ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، چھوٹے بچے جو نابالغ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے مسئلے کو دیکھتے ہوئے کہا بیٹا یہ فرنی پی لو۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابا جان میں نے تو روزہ رکھا، کہا بیٹا کون دیکھ رہا ہے، بند روم میں پی لو۔ یہ باپ اپنے بیٹے کا امتحان لے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھو قربان جاؤ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے یقین پر کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ابا جان کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہے، دنیا والے مجھے نہ دیکھ رہے، لیکن میں نے جس کا روزہ رکھا وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بچے کا یہ یقین دیکھ کر۔ آپ نے کہا بیٹا بچے کی پیشانی کو چوما، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یقین خدا کی ذات پہ۔ اور آؤ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا یقین کتنا مضبوط تھا، نبی کے فرمان پہ۔ آج ہمارے حال کیا، ہماری حالات کیا ہے کہ ہم کسی نے کچھ بتا دیا فوراً ادھر سے ادھر گھومتے ہیں۔ تو یاد رکھو ایمان اور عقیدہ جب تک مضبوط نہیں ہوتا آپ کا کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ آپ یقین پختہ کرو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا یقین تو دیکھو۔ ایک مرتبہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی بارگاہ میں ایک مولانا آئے اور وہ ستاروں کا علم جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا آپ ستاروں کا علم جانتے، ذرا بتاؤ بارش کا معاملہ کیا ہے، بارش کب ہوگی؟ انہوں نے کہا ستاروں کے حساب سے بارش مہینہ بھر نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو بارش اس سے پہلے بھی ہو جائے، لیکن وہ جو ہے کہنے لگے نہیں، ستاروں کے حساب سے بارش ہونے کا کوئی چانس نہیں مہینہ بھر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سمجھاتے رہے، نہیں مانے۔ آپ اٹھے
اور پوچھا کہ مولانا آپ ذرا یہ بتاؤ گھڑی میں کیا وقت ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے گھڑی میں 11:15 بج رہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کانٹا گھما دیا، سوئی کو گھما دیا، 12 بجا دیا۔ کہا دیکھو اب کیا ٹائم ہو رہا؟ انہوں نے کہا 12 بج گئے۔ کہا دیکھو اللہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے۔ تو مولانا کہنے لگے حضرت ستاروں کا معاملہ ہے، یہ سوئی تو آپ نے بڑھائی آگے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت قربان جاؤ جلال میں نہیں آئے، جوش میں نہیں آئے، کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ آج تو ہمارا کیا حال ہے، ذرا سی بات پہ ہم فتوے لگاتے، یہ صلح کلی ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ امکا ہو گیا، ڈمکا، نہ جانے جلال میں آ کر پتہ نہیں کسی ایمان پہ بھی حملہ کر بیٹھتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی، میرے اعلیٰ حضرت جلال میں نہیں آئے۔ کہا اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے لیکن وہ نہ مانے۔ تو آخر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا آپ میرے گھر سے باہر نکلو، دروازہ کھول کے باہر دیکھو۔ جب وہ ستاروں کا علم جاننے والے مولانا باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد دیکھا کہ چاروں طرف کالی گھٹائیں چھائی بھی ہے۔ بعد میں 20 منٹ کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اب جو ہے جو ستاروں کا علم جاننے والے مولانا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا حضور آپ کی تو کرامت ظاہر ہو گئی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ میری کرامت نہیں بلکہ یہ میرا یقین ہے اللہ کے ذات پہ۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان اتنی بلند بالا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی ہر وقت عشق رسول کا درس دیا، ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کو برائی سے روک کر اچھائی کے طرف بلاتے تھے، اور ہر وقت جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زندگی کا زیادہ وقت دین کے راہ میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں اپنا وقت صرف کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان اتنی بلند بالا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا، ایسی شان اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ ایک مرتبہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی زیارت کے لیے، ایک مجذوب بزرگ کی زیارت کے لیے نکلا اور تیاریاں شروع کی۔ مفتی برہان الدین صاحب سے کہا کہ تم چلو ساتھ، اور جا کر ہم جو ہے کہ ان اللہ والوں کی زیارت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے نکلا، ابھی دل میں ارادہ کیا، تیاریاں شروع کی، تو وہاں وہ بزرگ کو خبر بھی ہو گئی، اور وہ بزرگ نے جو ہے اپنے مریدوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو سنو، آج ملنے کو مجھ کو بہت بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب پہنچے، وہ بزرگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے انتظار میں تھے۔ اب بعد میں تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ نے کہا اے لوگوں سنو سنو، لگتا ہے مولانا احمد رضا ہمارے قریب سے قریب آ چکے ہیں۔ وہ بزرگ نے کہا کہ چلو ہمیں ان کا استقبال کرنا ہے اور ان کو گھر میں لانا ہے۔ اب وہ بزرگ باہر نکلے، اعلیٰ حضرت کو گھر میں لے جا کر اور بہترین انداز میں مہمان نوازی کی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور بزرگ میں بعد میں جو ہے گفتگو ہوئی، تو مفتی برہان الدین صاحب فرماتے کہ میں جو ہے مسلسل اعلیٰ حضرت بزرگ کی 3 گھنٹے تک گفتگو چالو رہی، ایک دوسرے سے بات کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عربی جانتا تھا، وہ عربی میں بات نہیں کر رہے تھے، میں انگلش جانتا تھا، وہ انگلش میں بات نہیں کر رہے، کئی زبانوں کے نام لیا، میں ان زبانوں میں جو ہے علم جانتا ہوں، لیکن ان زبانوں میں وہ دونوں بات نہیں کر رہے، اللہ جانے وہ کس زبان میں، کس بھاشا میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نکلنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت تھوڑے آگے نکلے، میں گیا اور اس بزرگ سے کہا کہ حضرت میرے لیے بھی کچھ دعا کیجئے۔ تو بزرگ مجذوب نے کہا کہ سنو، تم جس مولانا احمد رضا کے ساتھ میں ہو ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارو، اللہ تمہیں ڈائریکٹ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان اتنی بلند بالا ہے، آج لوگ اعلیٰ حضرت پہ جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی جو ہے ذات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہر باطل کا چہرہ بے نقاب کیا۔ آپ دیکھیے
وہ جو اپنے ہاتھوں میں 10 انگوٹیاں پہن کے گھومتے ہیں، ایسے پیر اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے چہروں کو بے نقاب کیا. کچھ وہ لوگ دیکھیے جو مزاروں کے مزاور بن کے بیٹھے ہیں، مزاروں پہ بیٹھ کے گانجا کھینچتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے چہرے کو بے نقاب کیا. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ جو عمل کرے گا، یقیناً اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیسی عاشق رسول تھے. اعلیٰ حضرت